ویسے ہی یہاں پر بیٹھ کر بھی ہم کو سنجیدگی کے ساتھ کچھ سیکھنا ہے، کچھ سمجھنا ہے، دین کے مسائل کا علم حاصل کرنا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے توحید الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک مسلمان کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن کوئی ہم سے پوچھے کہ اللہ کے بارے میں ہمیں کچھ بتاؤ، اللہ کیسا ہے، اللہ کی تعریف کیا ہے، اللہ کی صفتیں کیا ہیں، تو یہ ساری چیزوں کا علم ایک مسلمان کے لیے بیسک نالج کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ انسان کی زندگی کا مدار ایمان و عقیدے پر ہے۔ ایمان یعنی عقیدہ کو درست رکھنا، عقیدہ ایمان یہ ایک پلیٹ فارم ہے، اور اعمال اس پر رکھے جاتے ہیں۔ اگر عقیدہ ہی نہ ہو، ایمان ہی نہ ہو، لاکھ ہم اچھا کام کر لے، اس کا اثر آخرت میں بطور فائدہ کے نہیں ہو جب تک کہ ایمان نہ ہو۔ بھائی آپ کے پاس کوئی جھولا ہوتا ہے تو سامان رکھتے ہیں آپ، رکھنے کی جگہ نہ ہو تو آپ کچھ رکھ نہیں پائیں گے۔ ایسے ہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے اعمال اس وقت کام آئیں گے جب ایمان ہو، اور اگر ایمان ہی نہیں تو پھر یہ سارے اعمال ہیں، اعمال اسی وقت کام آتے ہیں جب ایمان ہو۔ اب یہاں پر سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ ایمان کہتے کس کو ہے، ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے۔ تو ایمان کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کو ماننا، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے دین کے جو بھی احکامات دیے گئے ان تمام کو ماننا، دل سے ماننا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور ضروریات دین کا اقرار کرنا۔ ضروریات دین کیا ہے؟ ضروریات دین کا مطلب یہ کہ نماز فرض ہے، اس کو فرض جاننا، انبیاء کرام کا آنا حق ہے، اس کو حق جاننا، جنت، دوزخ، قیامت، ان تمام چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی معرفت کرائی، اس کو مان لینا، یہی ضروریات دین ہے۔ ان ضروریات دین کو ماننے کا نام ایمان ہے، اور ضروریات دین ہی عقیدہ اسلام ہے۔ اب عقیدہ اسلام میں سے ایک ٹاپک جس پر آج کی گفتگو ہوگی، توحید الہی، یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ اللہ کو ایک کس حیثیت سے مانے؟ اللہ کو ایک اس حیثیت سے مانے کہ اللہ ہی معبود ہے،
اس کا کوئی شریک نہیں۔ بے شک۔ اب جب وحدانیت کو آپ مانیں گے تو آپ کو شرک کو بھی سمجھنا ہوگا کہ شرک کس کو کہتا ہے۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے شریک ٹھہرانا۔ اب جیسے اللہ کے علاوہ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور ہر گناہ کی معافی ہے، مگر شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اب آپ سے کوئی پوچھے گا بھائی اللہ کو کیسے جانتے ہو، اللہ کی معرفت کیسے ہوئی، تو آپ یہ جواب دیں گے کہ ہم اللہ کو اس طور پر جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی کہ اس پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، اللہ کے علاوہ جو ہے وہ مخلوق ہے۔ اب اس دنیا کو، چاند کو، ستاروں کو، ان ساری چیزوں کو کس نے پیدا کیا؟ ایک مسلمان کا یہ ماننا ہے کہ ان تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے نا۔ ایک مسلمان کا یہ ماننا ہے کہ ان سب کا خالق اللہ تعالی ہے۔ اب ان چیزوں کو دیکھ کر بھی ہمیں اپنے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا نظام کیسے قائم ہے، جس طریقے سے اس مائک کو آپ نے دیکھا تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اس مائک کا کوئی بنانے والا ہوگا۔ آپ نے اس شامیانے کو دیکھا تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اس شامیانے کے بنانے والے کوئی ہوں گے۔ تو ایسے ہی یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، یہ خود سے نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ اور دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو اس جیسا کچھ بنائے۔ کیا زمین کی طرح کوئی زمین بنانے والا ہے؟ کیا کوئی آسمان کی طرح کوئی آسمان بنانے والا ہے؟ کیا کوئی چاند و سورج دوسرا بنانے والا ہے؟ دنیا کی یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا کوئی بنانے والا نہیں، تو یہ چیز ہے اس کا کوئی تو بنانے والا ہے۔ ہاں ہاں، جو اس کا بنانے والا ہے اسے ہم خالق کائنات کہتے ہیں، اسے ہم خالق کائنات کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے یہی سوال ہوا کہ اس دنیا کو آپ کہتے ہیں اللہ چلا رہا، ہم کہتے ہیں خود سے یہ دنیا چل رہی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ چلا رہا؟ امام اعظم نے فرمایا تھوڑی دیر رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ غائب ہوئے، واپس اس مجلس میں آئے، آنے کے بعد کہا سنو، میں ابھی گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ اچانک درخت جو ہے اپنے آپ کٹنے لگا، اس کا پٹرا بننے لگا، سارے پٹرے پانی میں چلے گئے اور دریا میں اپنے آپ ایک کشتی بن کے تیار ہو گئی۔ پھر وہ کشتی پر اپنے آپ مال لوڈ ہو گیا، پھر وہ کشتی چلی اور خود سے وہ کشتی بندرگاہوں پر مال کو اتارتی ہے، پھر چڑھاتی ہے، اسی طرح کر کے آگے چلی۔ جتنے موجودین تھے وہ سب نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خود سے درخت کے
پٹرے بن جائے، خود سے وہ پانی میں چلا جائے اور خود سے کشتی بن جائے اور خود سے وہ کشتی چل کر کے بندرگاہ پر رک جائے، مال کو لادے اور خالی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جب ایک کشتی اپنے آپ نہیں بن سکتی، نہیں چل سکتی، تو اتنی بڑی کائنات کیسے چل رہی ہے؟ اتنی بڑی کائنات بھی خود سے نہیں چل رہی، یہ کائنات بتا رہی ہے کہ اس کا چلانے والا کوئی ہے اور جو اس کو چلا رہا ہے وہی پروردگار عالم، جو اس کو چلا رہا ہے وہی اللہ ہے۔ اچھا، اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ مسلمان ہیں نا، کوئی آپ سے پوچھ لے گا بھائی اللہ کا معنی بتاؤ، کسی کا بھی نام لیجیے، آپ اپنے بچوں کا نام لیتے ہیں، نام رکھنے سے پہلے میننگ تلاش کریں کیا معنی ہے۔ تو ہمیں یہ تو جاننا ہوگا کہ ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں اس کے نام کا معنی کیا ہے۔ اللہ جو نام ہے اس کا معنی کیا ہے؟ تو اللہ اسم ذات ہے، یعنی اللہ کا یہ ذاتی نام ہے، اس کا معنی ہے وہ ذات جو تمام صفت کمالیہ کا جامع ہو، یعنی تمام خوبیوں کا جو مالک ہو، یہ اللہ کا معنی ہے۔ کیا ہے؟ کہ تمام خوبیوں کا جو مالک ہو وہ اللہ ہے۔ اللہ کا یہ ایک نام ذاتی ہے، اس کے علاوہ جتنے نام ہیں اللہ کے وہ صفاتی ہیں، ٹھیک ہے، ذاتی اور صفاتی۔ اللہ تبارک و تعالی ابدی اور ازلی ہے، یعنی ایک مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں، تم کو اللہ کی ضرورت ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور اللہ کا نہ کوئی باپ ہے نا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کے برابر نہیں، کوئی بھی اس کے برابر نہیں، جو سب سے یکتا ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، بلکہ اعلیٰ کو جس نے پیدا کیا وہ اللہ ہے نا۔ اب اللہ کے بارے میں ایک عقیدہ تو یہ ہوا کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ایک عقیدہ تو یہ رکھنا ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب شرک کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھنا ہوگا۔ شریک نہیں کا مطلب شرک نہیں کرنا، یعنی اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ماننا۔ جیسے کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، اس دنیا کے بنانے میں کوئی اور بھی ہے جس کی اللہ کو ضرورت ہے، تو یہ کیا ہوا کہ تخلیق میں شرک ماننا ہوا۔ یا پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ جیسے اللہ بارش برساتا ہے کوئی اور بھی ہو جو بارش برساتے ہیں، یہ شرک ہے۔ ایسے ہی اللہ رزق دیتا ہے، ذات میں شریک ماننے کا مطلب یہ کہ جیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں کوئی اور بھی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، یہ شرک ہے۔
صفات میں شریک ماننے کا مطلب یہ کہ اللہ کی ایک صفت ہے رزق دینا بندے کو، ٹھیک ہے؟ اب کوئی یہ مانے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو رزق دیتا ہے تو یہ شرک ہے۔ کیوں؟ یہ صفت رزاقیت میں اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرانا ہوا، یہ شرک ہے۔ تو ذات یا صفات میں کسی کو اللہ کے برابر ماننا یہ شرک ہو گیا۔ اگر ذات و صفات میں کسی کو برابر نہیں مانتے بلکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس کو جو ملا اللہ کے دینے سے ملا، یہ عقیدہ توحید ہے، یہ عقیدہ وحدانیت ہے۔ اللہ کی صفاتیں